بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عقل مند فہمیدہ عورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور محیر العقول اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس پیدا ہو گیا، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نکاح کر لیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 40 اور بعض روایات کے روح سے 45 سال تھی۔ نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور رؤسائے مضر سب جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہے وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہیں، جو اگرچہ مال میں کم ہیں لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت کو تم سب جانتے ہو، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کل مہر معجل اور مؤجل میرے مال سے ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے۔ ابو طالب کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت ہیں جب کہ 21 سال کی عمر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال کی عمر میں ہیں، اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی۔ پھر اس پر یہ ترا کہ ابو طالب اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال رہیں، کچھ مدت نزول وحی سے پہلے اور کچھ مدت وحی کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ فرزند ارجمند قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے، اور طاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا۔ 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑی تھیں۔ یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، صرف وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ البتہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا:
وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ان کا نکاح 15 برس 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ 480 درہم مہر مقرر کیا گیا۔ اس سیدۃ النساء کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 2 مشکیزیں اور ایک چکی۔ یہاں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جہیز نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود پالا تھا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب نے بچپن میں آپ کی کفالت فرمائی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو طالب سے ان کو مانگ لیا تھا، تو یہ آپ کی پرورش میں تھے، وہ آپ کے بیٹے جیسے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی تھیں، وہ اصل تو تھے چچا زاد بھائی، لیکن بیٹے جیسا آپ نے ان کو پالا تھا۔ اب ظاہر ہے ایک بیٹے کا جب نکاح کیا جائے گا، خواہ اپنی بیٹی ہی سے کیوں نہ ہو، مطلب بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، بیٹے جیسے تھے، حقیقی بیٹے کے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے تو ان کی جو گھر گرہستی کا ساز و سامان کا انتظام بھی انسان کو خود کرنا پڑے گا۔ جب دونوں طرف سے ہی بیٹی بھی اپنی ہو، بیٹا بھی اپنا ہی ہو، تو ظاہر ہے انسان کو گھر گرہستی کا سامان دینا ہی پڑے گا۔ تو یہ اصل میں ان کی گھر گرہستی کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیا کرایا تھا، یہ حقیقتاً جہیز نہیں تھا۔ مختلف روایات اس کے بارے میں، بعض روایات میں یہ سب باتیں بھی لکھی گئی ہیں، اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے۔ بہرحال چکی پیسنا اور گھر کے سب کام کاج خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ دونوں جہان کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح، جہیز اور مہر یہ ہے۔ ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے۔ کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کے رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں؟ اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد زندہ نہ رہی، صرف دختری اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی، لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد باقی رہی۔ صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی، بعض کی زندہ نہ رہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص ابن الربیع سے ہوا، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو تھوڑی عمر میں انتقال کر گیا۔ ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئی جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نکاح کیا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں، اور ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ اور ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان کے ساتھ رہیں۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے واپسی کے وقت لا اولاد دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے بعد سن 3 ہجری میں ان کی دوسری بہن ام کلثوم کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذی النورین ہوا۔ سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس کوئی تیسری لڑکی اور ہوتی تو اس کو بھی اس کے نکاح میں دے دیتا۔ ایک خاص بات عورتیں یاد رکھیں کہ سیرت کی معتبر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پسند نہیں کہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کیا کرے، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ یہ ہے لڑکیوں کی وہ تعلیم جس سے ان کی حیات دنیا اور آخرت دونوں درست ہو سکتی ہیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل